السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم گریڈ 2 اردو بریل یعنی درجہ دوم جو ہے وہ سیکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ درجہ اول مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اردو بریل درجہ اول میں لفظ کو پورے ہجوں سے لکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچے ابتدائی طور پر لفظوں کے ہجے اور ان کی پہچان آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ نیز درجہ اول میں اعراب، رموز و اوقاف اور حروف تہجی کے لیے علیحدہ علیحدہ نشانات مقرر ہیں۔ آپ نے درجہ اول میں لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ کاغذ، وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ وقت، محنت اور کاغذ کی بچت کے لیے مختصر نویسی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے بریل کمیٹی نے 2 یا 2 سے زیادہ حروف یا مکمل لفظ کے مخففات اور اختصارات مقرر کیے ہیں۔ اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم کم وقت میں زیادہ بریل لکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اردو بریل میں درجہ دوم کہلاتا ہے۔ اس میں مخففات جو آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اردو بریل طرز تحریر میں مختصر نویسی کے پیش نظر کچھ نشانات مقرر کیے گئے ہیں جو کئی حروف یا لفظ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ مخففات کو مندرجہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مفرد نشانات، ایک خانہ میں آنے والے نشانات خواہ وہ ایک حرف یا کسی جز لفظ یا کسی مکمل لفظ کے قائم مقام ہوں، مفرد نشانات کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک آپ نے لکھنا ہے تو آپ 2 طرفہ سپیس کے ساتھ ایک کے لیے جو ہے وہ الف کے ڈاٹ استعمال کریں گے تو یہ ایک آپ کا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے پر لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ 2 طرفہ سپیس کے ساتھ جو ہے وہ پے لکھیں گے تو پر پڑھا جائے گا۔ نون بڑھئے نے آپ نے جب لکھنا ہے تو نشان گنتی کے جو ہے نکات وہ آپ لگائیں گے 2 طرفہ سپیس کے ساتھ تو نون بڑھئے نے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح لام الف لا جو ہے جب آپ نے لکھنا ہے تو وہ آپ جو الفابیٹ میں وی کے ڈاٹ ہوتے ہیں 1 2 3 اور 6 یہ آپ لگائیں گے 2 طرفہ سپیس کے ساتھ تو یہ لام الف لا پڑھا جائے گا۔ یہ تھے مفرد نشانات۔ اب میں آپ کو آگے مرکب نشانات کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ ایسے نشانات جو 2 یا 2 سے زیادہ خانوں میں آتے ہیں اور کسی حرف، جز لفظ یا کسی مکمل لفظ کے قائم مقام ہوں، مرکب نشانات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نے اس سے بننے والے 2 خانوں میں اس طرح سے کہ جیسے نقطہ 5 سے بننے والے مخففات ہیں، نقطہ 4 5 سے، نقطہ 4 5 6 سے، نقطہ جو ہے وہ 4 6 سے، نقطہ 5 6 سے، پھر نقطہ جو ہے وہ 6 سے اور نشان گنتی سے بھی، یہ سارے جو بننے والے مخففات جو 2 سیلز میں آتے ہیں ان کو مرکب نشانات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کل لفظی مفرد نشانات یعنی حروف تہجی سے بننے والے مخففات۔ حروف تہجی اور اعراب سے بننے والے مخففات سے مراد ہے کہ حروف تہجی جب ہم 2 طرفہ فاصلے کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ کسی لفظ کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور جب ہم بغیر فاصلے کے لکھتے ہیں تو ان کی اپنی حروفی حیثیت برقرار رہتی ہے اور وہ صرف حروف تہجی کے طور پر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر فاصلے کے ساتھ لکھے ہوں، مثلا آپ نے 2 طرفہ فاصلے کے ساتھ جو ہے وہ سے لکھا ہے تو یہ ثابت کا قائم مقام ہے، یعنی ثابت لفظ پڑھا جائے گا اور اس کو سے نہیں بلکہ ثابت ہی پڑھیں گے۔ حروف تہجی کے مخففات کی دوسری کئی صورتیں ہیں جن میں الفاظ کے اعتبار سے یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 پہ کل لفظی مخففات، نمبر 2 پہ جز لفظی مخففات اور نمبر 3 پہ کل و جز لفظی مخففات۔ حروف تہجی پر بننے والے مخففات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ بریل سیکھنے والے آسانی سے اور بغیر ذہن پر وزن پڑے سیکھ جائیں اور اچھی طرح مشق کے ساتھ مہارت حاصل کر لیں۔ یہ میں نے آپ کو جو ہے درجہ دوم کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو کروا دیا۔ آپ اس کو ضرور جو ہے وہ یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ جو آپ کو ایک لیکچر جو ہے وہ الف تا ق سے بننے والے جو ہیں حروف جو ہیں وہ سکھاؤں گی، اس کی جیسے میں آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز بھی کرواؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔